الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد بتایا تھا کہ 3 قسم کے منافقین ہو گئے تھے۔ ایک وہ قسم تھی جو مدینہ منورہ جنہوں نے ہجرت ہی نہیں کی، اور ایک قسم وہ تھی کہ جو مدینہ آنے کے بعد وہ واپس چلے گئے یا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیا، اور یا مسلمانوں کا جن سے معاہدہ تھا ان سے معاہدہ کر لیا اور وہ غیر جانبدار رہے، یعنی مسلمانوں سے لڑتے بھڑتے نہیں تھے اور امن پسند کے ساتھ رہے۔ تو مسلمانوں کو بھی آپ نے کل کی آیت میں سنا تھا کہ مسلمان جن سے معاہدہ کر لیں اور جو مسلمانوں کے قتل کے در پہ نہ ہو، تو مسلمانوں کو بھی حکم تھا کہ ان سے قتل و قتال جائز نہ رکھیں، بلکہ جو لوگ امن پسند کے ساتھ رہنا چاہیں ان کے ساتھ امن پسندانہ رویہ رہے، اور ہرگز اجازت نہیں تھی کہ معاہدات کو توڑا جائے، بلکہ معاہدوں کا احترام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے بھی معاہدے فرمائے تو ان کی جان کے، مال کے، عزت کے، آبرو کے، سب کے معاہدے فرمائے، اور معاہدوں کا احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف سے پایا جاتا تھا۔ بہت سے سیرت مطہرہ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدوں کا احترام کیا۔ منافقین کا ایک تیسرا گروہ جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے وہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا اظہار تو کیا لیکن دھوکہ دینے کے لیے، اور جب وہ اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ ملے اور انہوں نے دیکھا کہ اسلام دشمن طاقتوں کا زور بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ دست درازی شروع کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ جو لوگ تمہاری عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہیں تو تم ظلم مت سہنا، بلکہ جہاں تک تمہارا قابو چلے تم ان کے ساتھ مقاتلہ کرنا اور قلعہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ یعنی حکم یہ ہے کہ جو لوگ امن کے ساتھ رہیں ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہا جائے، جو لوگ معاہدہ کریں ان کے ساتھ معاہدوں کا احترام کیا جائے، لیکن جو لوگ تکلیف پہنچانے کے در پہ ہو جائیں تو مسلمانوں کو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم تکلیفیں سہتے رہو، بلکہ حکم یہ ہے کہ جنہوں نے معاہدوں کو ختم کر دیا تو مسلمانوں پر بھی فرض اور لازم ہے کہ ان کے ساتھ اس جیسا معاملہ کیا جائے جیسا
وہ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو دھوکہ دینے کے لیے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور پھر بعد میں وہ ظالموں کے ساتھ مل کر معاہدوں کا احترام نہیں کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ جیسا وہ سلوک کر رہے ہیں مسلمان ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں، ظلم کو برداشت نہ کریں، کیونکہ ظلم کو برداشت کرنا یہ بھی ظالم کی مدد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ظالم کی مدد کرنے سے منع فرمایا۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین، ایسے منافقین کا ذکر فرمایا ہے جو مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں اور دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے مقابلہ کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ منافقین میں سے کچھ دوسرے لوگ تمہیں ایسے بھی ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی ان کو فتنے کی طرف یعنی لڑائی جھگڑے کی طرف ظالم غیر ایمان والے ان کو بلاتے ہیں، ان کو فتنے کی طرف واپس بلایا جائے تو وہ اس میں اوندھے منہ گر جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ لوگ تم سے جنگ کرنے سے علیحدگی اختیار نہ کریں، یعنی کافروں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ آ جائیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، اور نہ تمہیں امن کی پیشکش کریں، یعنی کوئی معاہدہ نہ کریں، کوئی مصالحت نہ کریں، اور نہ اپنے ہاتھ روکیں، یعنی مسلمانوں کے قتل کر رہے ہیں، ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان کے ظلم کو برداشت نہ کرو، تو تم بھی ان کو پکڑو اور جہاں کہیں پاؤ انہیں ان سے مقاتلہ کرو اور اپنی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرو۔ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے، کیسے لوگوں کے خلاف؟ جو تم سے جنگ کریں اور تمہارے امن کی پیشکش کو قبول نہ کریں اور ظلم سے اپنے ہاتھ کو نہ روکیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے تم کو کھلا کھلا اختیار دے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔